اگلا سوال ایسا ہی کچھ ہے. ایک بھائی پربھو پوچھ رہے ہیں تمام مذاہب بنیادی طور پر اچھی ہی باتیں سکھاتے ہیں، تو ایک شخص کسی بھی مذہب کو مان سکتا ہے؟ یہ ایک جیسا ہی ہے؟ پوچھا گیا سوال ہے کہ بنیادی طور پر تمام مذاہب اچھی باتیں سکھاتے ہیں تو آپ کسی بھی مذہب کو مان سکتے ہیں، یہ ایک جیسا ہی ہے. اور میں ان کے سوال کے پہلے حصے سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمام مذاہب بنیادی طور پر اچھی باتیں سکھاتے ہیں. مثلا تمام مذاہب کہتے ہیں تمہیں چوری نہیں کرنی چاہیے، تمہیں نہیں چاہیے عورت کو چھیڑنا، اسے ریپ نہیں کرنا چاہیے. ہندوازم یہ کہتا ہے، عیسائیت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے. لیکن اسلام اور دوسرے مذاہب کے بیچ فرق یہ ہے کہ اسلام اچھی باتیں بولنے کے علاوہ یہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے کیسے عمل میں لائیں اچھی باتوں کو. تمام مذاہب بھائی چارے کے بارے میں بولتے، لیکن اسلام آپ کو عملی طور پر دکھاتا ہے، یہ مظاہرہ کرتا ہے اپنی روزانہ زندگی میں کیسے اس پر عمل کریں، نماز، حج وغیرہ. تو اسلام نظریاتی طور پر بولنے کے علاوہ یہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے اپنی زندگی میں کیسے اس پر عمل کریں. مثلا ہندوازم کہتا ہے چوری نہ کرو، عیسائیت کہتی ہے چوری نہ کرو، اسلام کہتا ہے چوری نہ کرو. تو اسلام اور دوسرے مذاہب کے بیچ فرق کیا ہوا؟ اسلام آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ یہ ماحول کیسے پیدا کیا جائے جس میں لوگ چوری نہ کریں. اسلام میں زکوٰۃ کا ایک نظام ہے جو یہ ہے ہر ایک امیر شخص جس کے پاس بچت ہے نصاب لیول سے زیادہ 85 گرام سونا اسے دینا چاہیے اپنی زائد دولت کا 2.5% خیرات میں ہر قمری سال. اگر ہر امیر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائے گی. ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بھوک سے مرے گا. اس کے بعد قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38، چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں ہاتھوں کا کاٹنا اس 20ویں صدی کے دور میں؟ اسلام ایک وحشی مذہب ہے، یہ ایک وحشیانہ قانون ہے. اور میں جانتا ہوں ہزاروں لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، تو اگر آپ سب کے ہاتھ کاٹتے ہیں تو بہت سے لوگ ہاتھوں سے محروم ہو جائیں گے. لیکن قانون اتنا سخت ہے کہ جس پل آپ اسے لاگو کرتے ہیں اور کسی شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اگر وہ چوری کرتا ہے، فوراً اس کے دماغ سے چوری کا خیال نکل جائے گا. کیا آپ کو معلوم ہے آج امریکہ جو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ہے، بدقسمتی سے یہ رکھتا ہے جرائم کے معاملے میں بھی نمبر 1 کا درجہ، سب سے بڑے درجے پر چوری اور ڈکیتی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ امریکہ میں اسلامی شریعت لاگو کر دیں جو یہ ہے کہ ہر رئیس آدمی زکوٰۃ دے گا اپنی زائد دولت میں سے 2.5% خیرات، اور اس کے بعد اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرے تب اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا امریکہ میں چوری اور ڈکیتی کا تناسب کیا بڑھے گا؟ کیا یہ اتنا ہی رہے گا یا پھر کم ہوگا؟ یہ کم ہوگا. یہ عملی قانون ہے، آپ شریعت کو لاگو کریں اور نتیجے سامنے ہوں گے. میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. بڑے مذاہب میں سے زیادہ تر کہتے ہیں کہ عورت کو چھیڑنا نہیں چاہیے، کہ آپ کو عورت کا ریپ نہیں کرنا چاہیے. ہندوازم یہ کہتا ہے، عیسائیت یہ کہتی ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن اسلام آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ کیسے یہ ماحول پیدا ہو جس میں لوگ نہ کریں، مرد نہ کریں عورت سے چھیڑ چھاڑ یا ریپ. اسلام میں حجاب کا ایک نظام ہے. عام طور پر لوگ حجاب کی بات عورت کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے لیے حجاب کی بات کرتا ہے اور پھر عورتوں کے لیے. قرآن مجید سورہ نور میں فرماتا ہے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. جب کبھی ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے اور کوئی گندا خیال اس کے دماغ میں آتا ہے، کوئی بھی بے شرمی کا خیال اس کے دماغ میں آتا ہے، اسے اپنی نظر جھکا لینی چاہیے. ایک بار میرا ایک دوست تھا، ایک مسلم دوست تھا جو بہت دیر سے ایک لڑکی کو گھور رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام میں منع ہے کسی لڑکی کو گھورنا. تو اس نے مجھ سے کہا ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ پہلی نظر جائز ہے، دوسری ناجائز. میں نے تو اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کی. نبی کی اس بات کا کیا مطلب تھا کہ پہلی نظر جائز ہے دوسری ناجائز؟ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلسل تم عورت کو گھور سکتے ہو 20 منٹ تک بغیر پل کے جھپکائے. نبی کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بے خبری میں ایک عورت کو دیکھتے ہیں جان بوجھ کر اس کو دوبارہ مت دیکھو، اس کا لطف مت اٹھاؤ. یہ نبی کا مطلب تھا. اگلی آیت عورتوں کی حجاب کے بارے میں بتاتی ہے. سورہ نور سورہ 24 آیت 31 کہتی ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہیں، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے وغیرہ، اور محرموں کی ایک لمبی فہرست.
قریبی رشتے دار جن سے وہ شادی نہیں کر سکتی دی گئی ہیں. اور بنیادی طور پر حجاب کے لیے 6 اصول ہیں. پہلا ہے حد، جو مرد اور عورت کے لیے الگ الگ ہے. مرد کے لیے حد ہے ناف سے گھٹنے تک، عورت کے لیے تمام جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ حصہ جو کھلا رہ سکتا ہے چہرہ ہے اور کلائی تک ہاتھ ہیں. کچھ عالم کہتے ہیں یہ بھی ڈھکے ہونے چاہیے. باقی 5 اصول ایک جیسے ہیں. دوسرا ہے کپڑے جو وہ پہنتے ہیں یہ اتنے زیادہ تنگ نہیں ہونے چاہیے کہ جسم کے نقش معلوم ہو. تیسرا، یہ اتنے مہین نہیں ہونے چاہیے کہ آپ ان کے پاڑ دیکھ سکیں. چوتھا، یہ اتنے بھڑکیلے نہیں ہونے چاہیے کہ یہ مخالف جنس کو متاثر کریں. پانچواں، یہ مشرکوں سے ملتے جلتے نہیں ہونے چاہیے. چھٹا، یہ جن سے مخالف سے ملتے جلتے نہیں ہونے چاہیے. بنیادی طور پر حجاب کے یہ 6 اصول ہیں جن کا ذکر ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. اور قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، اس میں حجاب کی وجوہات دی گئی ہے. یہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈالیں. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ نہ ستائی جائیں گی. قرآن فرماتا ہے حجاب عورتوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ انہیں چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رکھے گا. اور اسلامی شریعت کہتی ہے اگر کوئی بھی عورت کا ریپ کرتا ہے اسے سزائے موت ملتی ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں سزائے موت. اس 20ویں صدی میں اسلام ایک وحشی مذہب ہے، یہ ایک بے رحم قانون ہے، یہ ایک وحشی مذہب ہے. کیا آپ جانتے ہیں امریکہ جو ایک ایسا ملک ہے جسے سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر ریپ کا سب سے زیادہ تناسب ہے. اعداد و شمار کے مطابق کہ اوسطاً ہر دن 1900 سے زائد عورت کا ریپ ہوتا ہے. ہر دن، ہر 1.3 منٹ پر ایک عورت کا ریپ. جس وقت سے میں اس آڈیٹوریم میں ہوں یہ ہے 2.5 گھنٹے سے زائد. کتنے زنا ہو چکے ہوں گے؟ کتنے؟ 100 سے زیادہ امریکہ میں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ امریکہ میں اسلامی شریعت کا قانون لاگو کر دیں جو یہ ہے ہر مرد جب ایک عورت کو دیکھے وہ اپنی نظر نیچے کر لے، عورت صحیح طریقے سے اپنے حجاب میں ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی مرد ریپ کرے تو سزائے موت. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ریپ کی شرح بڑھے گی؟ کیا اتنی رہے گی یا وہ کم ہوگی؟ یہ کم ہوگی. یہ عملی قانون ہے. آپ شریعت لاگو کریں اور نتیجہ دیکھیں. اور میں غیر مسلموں سے یہ سوال پوچھتا رہا ہوں کہ فرض کیجئے بدقسمتی سے کوئی آپ کی بیوی یا ماں کا ریپ کرتا ہے اور اگر آپ کو جج بنا دیا جائے اور زانی کو آپ کے سامنے لایا جائے، کیا سزا آپ دیں گے؟ اور میرا یقین کیجئے ان سبھی نے کہا ہم اسے سزا دیں گے موت کی. کچھ اس حد تک کہہ گئے کہ تڑپا تڑپا کے ماریں گے. تو آپ کے پاس یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کوئی کسی اور کی بیوی کا ریپ کرتا ہے تو سزائے موت وحشی قانون ہے، کوئی آپ کی بیوی کا ریپ کرتا ہے آپ اس کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں. یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں انڈیا میں کرائم بیورو کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ بتاتا ہے کہ ہر 54 منٹ پر ریپ کا ایک کیس درج کیا جاتا ہے انڈیا میں. کتنے ہو رہے ہیں؟ ہر کچھ منٹ میں شاید ایک کیس. اور کوئی تعجب نہیں، ہندوستان کے ہوم منسٹر LK اڈوانی، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یہ ٹائمز آف انڈیا کی سرخیوں میں آیا تھا. ہیڈ لائن یہ کیا کہتی ہیں کہ اڈوانی نے تجویز کی سزائے موت بلاತ್ಕಾರ کے لیے اور سفارش کی ایک ترمیم کے لیے قانون میں. ٹائمز آف انڈیا کی سرخیاں 20 اکتوبر 10 دن پہلے، منگل کو ایک دن پہلے 27 اکتوبر 1998 کو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں سزائے موت زانی کے لیے. الحمدللہ اسلام نے جو 1400 سال پہلے کہا LK اڈوانی وہی کہہ رہے ہیں اور میں انہیں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. میں کسی سیاسی پارٹی کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں ہوں، میں سیاستدان نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی سچ بولتا ہے مجھے اس کی تعریف کرنی ہوگی. اور اگر آپ اسے لاگو کرتے ہیں یقیناً ریپ کی شرح کم ہوگی. ممکن ہے اگلے ہوم منسٹر یہاں بھی اسلامی حجاب لاگو کر دیں تو انشاءاللہ ریپ پوری طرح بند ہو جائیں گے. وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، میں اس کی داد دیتا ہوں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تمہیں برابر ہے. جناب LK اڈوانی نے محسوس کیا کہ انڈیا میں ریپ بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے صحیح سفارش کی کہ قانون میں ترمیم ہونی چاہیے اور سزائے موت طے ہونی چاہیے زانی کے لیے. اور میں اس کے حق میں ہوں، میں پہلا ہندوستانی ہوں اس کی حمایت میں. تو اگر آپ غور کریں اسلام اچھی باتیں بولنے کے علاوہ یہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے اچھائی کا ماحول کیسے پیدا کیا جائے.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام دوسرے مذاہب سے مختلف ہے جو اچھی باتیں بتاتے ہیں. یہ دکھاتا ہے راستہ اچھائی کیسے حاصل کی جائے. تو اس لیے اگر مجھے کسی مذہب کو ماننا ہے میں ایسے مذہب کو مانوں گا جو اچھی باتیں بتاتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کیسے حاصل کی جائے وہ اچھی باتیں. اس لیے ٹھیک یہی کہا گیا سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت 19 ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک وہ مذہب قابل قبول ہے جس میں انسان اپنی مرضی سونپ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو.